السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسیجنب الحق الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے کچھ عرض و معروف سے قبل انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا، ہم غریبوں کے غم گسار، دونوں عالم کے مالک و مختار احمد مجتبیٰ محمد عربی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس و عالی بارگاہ میں بابا سے بلند ہدیہ درد و سلام کی ڈالیاں نچھاور کر دے، پڑھ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو دن بھر میں مجھ پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، کل بروز قیامت میں اس سے مصافحہ کروں گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اپنی چادر مبارک دی اور ارشاد فرمائے، عائشہ اس چادر کو دھل کر اور سکھا کر مجھے واپس عطا کر دو۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ چادر مبارک لی، اسے دھویا، صاف کیا اور آگ کی حرارت میں رکھ دیا سکھانے کی غرض سے۔ پیارے محبوب کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ دیر کے بعد جب دوبارہ اس چادر کا مطالبہ کیا، اس چادر کو طلب کیا، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ چادر مبارک آگ کی حرارت سے لے کر محبوب کی بارگاہ میں جب پہنچی اور پیش کی تو عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس چادر مبارکہ کو سکھانے کے لیے آگ کی حرارت میں رکھا، لیکن آگ کی حرارت میں ہونے کے بعد بھی یہ چادر مبارک سوکھی نہیں ہے۔ یہ چادر مبارک کو آگ نے جو اس کا کام تھا اس چادر پر نہ کیا، تو محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے، عائشہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کو وہ طاقت، وہ پاور، وہ مرتبہ، وہ عظمت عطا فرمائی ہے کہ جس چیز پر محبوب یا نبیوں کا ہاتھ مس ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام اشیاء کو دنیا کی آگ تو کیا ہے، جہنم کی آگ سے محفوظ فرما دیتا۔ تو عائشہ یہ چادر کو جہنم، یہ دنیا کی آگ تو کیا ہے، جہنم کی آگ بھی جلا نہیں سکتی۔ اب ذہن کو کھول کر کے محبوب کے اس فرمان پر توجہ فرمائے کہ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، جو دن بھر میں 50 مرتبہ درود پڑھے گا، میں ایک بروز قیامت اس سے مصافحہ کروں گا۔ اب اندازہ کرے اگر بروز قیامت ہمارے اعمال، ہمارا درود محبوب کی بارگاہ میں قبول کر لیا جائے گا اور محبوب نے ایسے ماحول کے اندر ہم سے مصافحہ فرما لیا، تو بشارت تو آمنہ کے لال نے عائشہ کو سامنے رکھتے ہوئے دے دی کہ عائشہ جس سے میرا ہاتھ مس ہو جائے وہ جہنم کی آگ سے محفوظ ہو جاتا، تو بروز قیامت محبوب نے اگر ہم سے مصافحہ فرما لیا تو یقیناً جہنم کی آگ سے محفوظ ہو جائے گا، جہنم کی آگ سے ہم بھی محفوظ ہو جائے گے۔ تو دن بھر میں صرف 50 مرتبہ درود پڑھنا ہے اگر محبوب سے مصافحہ کرنا ہے۔ آج ہم میں کتنے ہوں گے اور نہ جانے دنیا میں کتنے ہوں گے جو آس یہ تمنا لیے ہیں کہ محبوب اپنے دیار میں بلا لے، اپنے روضے پہ بلا لے، کاش میں مدینہ چلا جاؤں، کاش میں مدینے کی حاضری دے دوں، روضہ رسول کا دیدار کر لوں۔ لیکن یہ تمنا کے ساتھ اگر دنیا سے رخصت ہو گئے اور ظاہری زندگی میں یہ تمنا پوری نہ ہوئی،
لیکن 50 مرتبہ درود اگر پڑھ کر کے اپنی زندگی کو گزارتے رہے تو بروز قیامت جس کے دیار پر حاضری کی تمنا تھی، بروز قیامت وہ تم سے مصافحہ کرے گی، بروز قیامت وہ مصافحہ کرے گی۔ تو بڑی محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ آپ درود پاک کی ڈالیاں نچھاور کریں، کیونکہ وقت کم ہے۔ چند منٹوں کے لیے میں کھڑا ہوا ہوں، 10 بجے پروگرام کی نوعیت ختم ہو جاتی ہے، لیکن جو کہ سید صاحب کا حکم تھا 2-4-5 منٹ جو ہے صرف بارگاہ صدیق اکبر میں مختصر انداز میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں۔ آپ حضرات بڑی محبتوں کے ساتھ درود پاک کی ڈالیاں نچھاور کر دے، پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ بس ایک روایت اور پھر اختتام۔ بیاں ہو کس زباں سے مرتبہ صدیق اکبر کا، بیاں ہو کس زباں سے مرتبہ صدیق اکبر کا، ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا، ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا، اور لٹایا رائے حق میں گھر کئی بار اس محبت سے، لٹایا رائے حق میں گھر کئی بار اس محبت سے، کہ لٹ لٹ کر گھر حسن بن گیا صدیق اکبر کا، کہ لٹ لٹ کر گھر حسن بن گیا صدیق اکبر کا۔ پیارے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے وہ مقام و عظمت و مرتبہ عطا فرمایا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے والد، آپ کا بیٹا اور آپ کا پوتا، چاروں کو اللہ نے یہ شرف عطا کیا جنہوں نے ایمان کی حالت میں اپنے محبوب کا دیدار کیا۔ ایمان کی حالت میں محبوب کے جلوہ آرا کی تاب کو اپنی نگاہوں سے آپ نے دیکھا، اللہ نے وہ صدیق اکبر کو مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آسمان میں جو ستارے ہیں ان ستاروں کی تعداد کے برابر کسی کی نیکیاں ہیں؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے امی عائشہ یہ دریافت کر رہی ہے کہ آسمان کے ستاروں کے برابر کسی کی نیکیاں ہے؟ یعنی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مومنین کی ماں ہمیں یہ عقیدہ دے رہی ہے کہ محبوب جانتے ہیں کہ آسمان میں ستارے کتنے ہیں، محبوب جانتے ہیں کہ آسمان میں تارے کتنے ہیں، اسی لیے تو سوال کیا کہ ان تاروں کے برابر نیکیاں کس کی ہے؟ تو میرے محبوب نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، آسمان کے ستاروں کی تعداد کے مطابق اگر کسی کی نیکیاں ہے تو میرے عمر کی نیکیاں، میرے عمر کی نیکیاں ہے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ جواب سنا تو خوش تو ہوئی لیکن چہرے کا رنگ اتر گیا۔ آپ کو خوشی ہوئی لیکن چہرہ پھیکا پڑ گیا، چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ محبوب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ تمہیں سن کر خوشی تو ہوئی لیکن چہرے کا رنگ پھیکا پڑ گیا، چہرے کا رنگ اتر گیا، بات کیا ہے؟ حالانکہ جانتے تھے لیکن عظمت صدیق اکبر بتانا تھی، صدیق اکبر کا مقام بتانا تھا۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تو خیال یہ کیا تھا کہ جب میں آسمان کے ستاروں کی تعداد کے برابر نیکیوں کا مطالبہ کروں گی تو آپ جواب میں میرے والد بزرگوار ابو بکر صدیق کا نام لیں گے، لیکن آپ نے عمر فاروق اعظم کا نام لیا، تو میرے والد ابو بکر صدیق کی نیکیاں کہاں ہے؟ ان کی نیکیوں کا حال کیا ہے؟ ان کی نیکیوں کا عالم کیا ہے؟ اب جواب سنیں، میرے محبوب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر فاروق اعظم کی نیکیوں کے بارے میں جبریل امین سے دریافت کیا تھا، اے جبرائیل بتاؤ کہ عمر کی نیکیاں اگر کوئی لکھ سکتا ہے تو وہ لکھنے والا اس کو عمر کتنی چاہیے، اس کو زندگی کتنی چاہیے؟ تو جبریل عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، اگر اللہ تبارک و تعالی آسمان سے ایک فرشتہ نازل کرے اور جس کی عمر حضرت نوح کے برابر ہو، یعنی 950 سال ہو، اور وہ فرشتہ عمر کی تعریف بیان کرے، عمر کی توصیف بیان کرے، عمر کی
نیکیاں بیان کرے تو یقیناً 950 سال کم پڑ جائے گی، لیکن عمر کی توصیف بیان نہیں ہوگی، عمر کی نیکیاں بیان نہیں ہوگی۔ اب یہاں پر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کی، یا رسول اللہ میرے والد کی نیکیاں کیا ہے، میرے ابو بکر کی نیکیاں کیا ہے، میرے والد بزرگوار کی نیکیوں کا حال کیا ہے؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے عائشہ ابو بکر کی بات کرتی ہو، عمر کی آسمان کے تاروں کے برابر نیکی ہے، لیکن ابو بکر کا عالم یہ ہے کہ عمر کی تمام نیکیاں، تو ابو بکر کی تمام نیکیوں میں عمر اس کی ایک نیکی ہے۔ ابو بکر کی تمام نیکیوں کے اندر عمر ابو بکر کی ایک نیکی۔ اب اندازہ کرے کہ اللہ نے ابو بکر صدیق کو کیا مقام عطا فرمایا۔ اور آج جو کہ وصال کی منصب سے، عرس مقدسہ کی منصب سے یہ محفل کا انعقاد ہوا، تو یہ بھی سماعت کر لے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی آخری وصیت فرمائی تھی کہ جب میرا وصال ہو جائے، انتقال ہو جائے، تو مجھے روضہ رسول کے قریب لے جا کر میرے جنازے کو رکھ دینا، اگر دروازہ اپنے آپ کھل جائے تو پہلو میں دفنا دینا۔ کیا کہا تھا؟ اپنے آپ اگر دروازہ کھل جائے تو پہلو میں دفنا دینا۔ لیکن راوی روایت کرنے والے یہ جملے تحریر کرتے ہیں کہ جب جنازے صدیق اکبر کو لے جا کر مصطفیٰ کے دربار کے قریب رکھا گیا تو صرف دروازہ ہی نہ کھلا بلکہ اندر سے یہ آواز بھی آئی کہ یار کو یار کے قریب آنے دیا جائے، یار کو یار کے قریب آنے دیا جائے۔ آپ اندازہ کریں، سید صدام صاحب نے ایک واقعہ بیان کیا قبول اسلام کا جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، جس میں انہوں نے یہ بتایا کہ آپ کو کفاران مکہ نے کتنے ظلم و ستم ڈھا کر کے اتنی شدت آپ پر طاری کی، اس قدر آپ کو تکلیف پہنچائی کہ آپ بے ہوش ہو گئے، اور بے ہوشی 3 دن انہوں نے بیان کی، 3 دن بے ہوشی۔ آج ہماری اور آپ کی کیفیت کا اگر اندازہ لگایا جائے تو رات میں سونے کے بعد ہماری وہ نیند جس کی ضرورت جسم کو، جس کی ضرورت ہمارے اس بدن کو صرف 6 گھنٹے کی ہے، ہم 8 گھنٹے سونے کے بعد بھی ہمارا جسم جو ہے اس نیند کو مکمل نہیں پاتا، اس نیند کو مکمل نہیں پاتا۔ کسی پیر طریقت نے اپنے مرید سے 2 وصیتیں کی۔ جب مرید نے کہا حضور کوئی وصیت، کوئی ہدایت فرمائے، تو 2 وصیتیں کی تھی۔ پہلی وصیت یہ کی تھی کہ بیٹے چند لمحات، چند منٹ کے گناہ کے لیے، چند لمحے کے گناہ کے لیے 15 منٹ، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، 20 منٹ، 25 منٹ، یہ تمام ٹائم کے گناہ کے لیے جو تم کرتے ہو، تو تمہیں یہ گناہ کرتے وقت لذت جو ملی ہے وہ چند منٹوں میں چلی جائے گی، لیکن وہ گناہ باقی رہ جائے گا، وہ گناہ باقی رہ جائے گا، لذت ختم ہو جائے گی۔ جو گناہ کیا ہے لذت تو چلی گئی، اب وہ گناہ اتنا باقی رہ گیا کہ نزا کے عالم میں ہے تو گناہ ساتھ ہے، نزا کے بعد اگر انتقال کر گئے تو گناہ میت کے ساتھ ہے، گناہ جنازے کے ساتھ ہے، گناہ قبر کے ساتھ ہے، گناہ قبر میں ساتھ ہے، قبر سے اٹھانے کے بعد ساتھ ہے، اور بروز قیامت میدان محشر میں ساتھ ہے، اور میزان عمل میں ساتھ ہے، اور اتنا پکا ساتھ ہے کہ اگر رب اس گناہ پہ ناراض ہو گیا اور قہر برسا دیا تو میزان عمل میں وہی گناہ ہوگا جو ہمیں جہنم کے گھڑے میں لے جا کر پھینک دے، وہی گناہ ہوگا۔ مرید نے کہا حضور بات سمجھ میں آ گئی، اب دوسری وصیت بھی فرما دے۔ آپ نے ہدایت فرمائی کہ بیٹا تھوڑی سی تکلیف کے لیے، تھوڑی سی تکلیف کے لیے نیکی مت چھوڑنا، نیکی مت چھوڑنا، اس لیے کہ جیسے گناہ کے لیے مزہ چلا گیا، گناہ باقی رہ گیا، اسی طریقے سے تکلیف ختم ہو جائے گی لیکن نیکی باقی رہ جائے گی، نیکی باقی رہ جائے گی۔ اب اسی پہ میں آتا ہوں۔ صبح میں ہم نرم و نازک بستر پہ آرام فرمائیں، مسجد سے ندا آتی ہے الصلاۃ خیر من النوم، نیند سے بہتر نماز ہے۔ ہماری آنکھ تو کھلتی ہے، ہماری کانوں میں آواز تو آتی ہے، لیکن ہمیں نیند کا مزہ چاہیے، ہمیں نیند کی لذت چاہیے۔ ہم نیند کو قربان نہیں کر سکتے، جسم کو تھوڑی تکلیف نہیں دے سکتے، جسم کو جو ہے تھوڑی تکلیف نہیں پہنچا سکتے۔ ہمیں
اس نرم و نازک بستر کو چھوڑ کر کے مؤذن کی صدا الصلاۃ خیر من النوم پر لبیک کہتے ہوئے مسجد میں حاضر ہونا ہے، اس لیے کہ یہ لمحات وہ ہوگے کہ آپ کی نیند کی تکلیف جو ہے، جو چند لمحات آپ نے برداشت کی، وہ تو اور وقت میں سو کر کے اسے پورا کر لیا جائے گا، لیکن جو تکلیف کے اندر آپ نے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی بارگاہ میں سر و سجود ہونے کے لیے جو آپ نے تکلیف کو برداشت کیا، وہ تکلیف ختم ہو جائے گی، لیکن وہ لمحہ قیامت کے دن میزان عمل میں جنت کی نعمتیں عطا فرمائے گا۔ تو آپ ابو بکر صدیق کی وہ تکلیفوں کو یاد کریں، خلیفہ اول کی وہ تکلیفوں کو یاد کریں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے نہ جانے کتنی مشقتوں کو برداشت کیا، لیکن بیعت ہونے سے لے کر قبول اسلام سے لے کر تو آخری وقت تک محبوب کا ساتھ نہ چھوڑا، اور محبوب نے اس کا انعام یہ دیا کہ ندا تو یہ کی گئی تھی کہ دروازہ کھل جائے تو لے جا کر پہلو میں رکھ دینا، محبوب نے بدلہ یہ دیا کہ لے جا کر رکھا کیا گیا، آواز آ گئی کہ یار کو یار کے قریب آنے دیا جائے، یار کو یار کے قریب آنے دیا جائے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات رب عز و جل ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔